الله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے اسلاف فتویٰ دینے میں کتنی احتیاط کیا کرتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے، خدا نہ خواستہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ فتوے میں غلطی یہ عام غلطی کی طرح نہیں، اس کا وبال بہت ہی بڑھ کر ہے۔ بہت احتیاط کیا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، آخر حد تک کوشش ہوتی تھی کہ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آ جائے فتویٰ نہ دیا جائے۔ تو ہمیں یہ سبق مل گیا کہ ہمیں اس سلسلے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب تک 100% کنفرم نہ ہو جائے، 100% تسلی نہ ہو جائے، تو تب تک فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ وعن مالک رحمہ اللہ تعالی عن ابن ہرمز، تو آج ایک اور اثر آ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، امام ہیں، یہ روایت کرتے ہیں ابن ہرمز سے رحمہ اللہ سے کہ ان کے پاس جب کوئی شخص آتا، انہ کان یأتیہ الرجل، جب کوئی شخص ابن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا، فَيَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْءِ، کسی شے کے بارے میں وہ سوال کرتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، فَيُخْبِرُهُ، یہ اس کو جواب دے دیتے تھے۔ سوال کرتا تھا، یہ جواب دے دیتے تھے، اور جواب دینے کے بعد دیکھیں کس حد تک احتیاط ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُ فِي إِثْرِهِ مَن يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، پھر اس کے پیچھے پیچھے وہ بھیجتے تھے اس شخص کو جو اس کو دوبارہ واپس بلا کر لائے۔ میں یرد ہوں، اس کو واپس لاؤ جس نے مسئلہ پوچھا تھا۔ وہ دوڑا دوڑا جاتا، اس کو بلا کر لے آتا۔ وہ جب آ جاتا، سائل آ جاتا، فیقول لہ، یہ اس سے کہتے، انی قد عجلت، میں نے جلدی میں تجھے مسئلہ بتلا دیا ہے، میں نے اس سلسلے میں ذرا جلدی کی ہے۔ فلا تقبل شیئا مما قلت لک، جو میں نے تجھے کہا ہے نا، جو میں نے تجھے جواب دیا ہے، تو اس میں سے کسی بھی چیز کو قبول نہ کرنا، میرے جواب کو حتمی جواب نہ سمجھنا، حتی ترجع الیہ، یہاں تک کہ تو دوبارہ مجھ سے سوال کر لے، میں تجھے دوبارہ جواب دے دیتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ پہلے کوئی بات میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل گئی ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو گئی ہو۔ اتنی احتیاط ہوتی تھی، جب اتنے بڑے بڑے امام اتنی احتیاط کرتے تھے تو ہمیں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، کس قدر۔ تو اس میں اب تو ظلم یہ ہے کہ جو مفتی نہیں بھی ہیں وہ بھی فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو اتنے بڑے امام، فقیہ، مجتہد، مفتی، دنیا مانتی ہے، امام دنیا سمجھے، اور وہ بھی اتنا ڈر رہے ہیں اور اتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ بھی اتنی احتیاط کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے ہاں بہت سارے وہ لوگ جو مفتی نہیں بلکہ عالم بھی نہیں، اور فتوے اس طرح دے رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا محقق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مفتیوں کو بھی کتنی احتیاط، جب اتنے بڑے بڑے امام احتیاط کر رہے ہیں تو پھر مفتی کو بھی کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ چلے جائیں نا، اسلامیات کے جو وہ ہوتے ہیں پروفیسر حضرات یا انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا محقق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، مقالے کے سلسلے میں جانا ہوا، چکر لگتے رہتے تھے۔ تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا، نہیں پہلے تو بہت چکر لگتے تھے میرے یونیورسٹیز میں۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہی بات شروع ہوئی، تو وہ ایک کہنے لگا کہ مفتی صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اب دیکھو نا، جب تک خواتین ہمارے ساتھ نہ ملیں تو وہ دوسرا پہیہ نہ ہو تو گاڑی کس طرح چلے گی؟ اتنی زیادہ آبادی ہے خواتین کی، اور آدھی آبادی، آدھا ملک گھر میں بیٹھ جائے، کام ہی نہ کرے، باہر ہی نہ نکلے، کیسے ترقی ہوگی؟ تو اس لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے۔ تو اب یہ جو پردے والا مسئلہ ہے نا، اس میں ذرا غور کریں، اس میں ذرا
تھوڑا سا جو ہے نا وہ سہولت اور نرمی ہونی چاہیے. انا للہ و انا. میں کہا میں نے پردہ فرض کیا ہے؟ پھر میں نے حکم گھر بیٹھ کر بنایا جو مجھے کہہ رہے ہو میں ختم کر دوں؟ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. آپ کہتے ہو یار آج کل بڑی مصروفیت ہو گئی ہے، بڑے گزارے مشکل ہو گئے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. تو ایسا کرو کہ آپ نے نمازیں 2 ختم کر دو، 3 رہنے دو، یا 3 ختم کر دو، 2 رہنے. انا للہ. میں کہا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہر مسئلے میں اجتہاد نہیں چلا کرتا. وہ تو اجتہادی مسائل جس میں کوئی نص میں کوئی وضاحت نہیں آئی ہوتی ہے، 2 معنی بن سکتے ہیں، یا نص میں اس کا ذکر نہیں، تو خاص مسئلے ہوتے ہیں اجتہادی جن میں فقہا بھی اجتہاد کر سکتے ہیں. ہر مسئلے میں تو اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا. تو واضح نص موجود ہے، اس میں کیسے اجتہاد کریں گے؟ اب چپ. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فتوے دے رہے ہیں. ایک لائن اگر میں نے کہا میں آپ کو دے دوں نا یہ عربی کی جس کے اوپر اعراب نہ لگو، آپ پڑھ نہیں سکتے، اور آپ اجتہاد کر رہے ہیں کہ جی اجتہاد ہونا چاہیے پردے والے مسئلے. عجیب عجیب دنیا بگاڑ کر رکھتی ہے ان لوگوں نے دین کا. ایسی ہو تو ہمارے بڑے جو بڑے بڑے امام تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، دیکھیں وہ کتنی احتیاط کر دیں، کتنی. تو فتویٰ دے بھی دیا، پھر بلایا کہ دوبارہ بتاؤ کیا پوچھا تھا، کہ ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی نہ ہوگی ہو، کل کو میں کیا جواب دوں گا. امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ ولیس من یخشی اللہ. امام مالک فرماتے ہیں ولیس من یخشی اللہ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. جن کے دلوں کے اوپر اللہ کا پہرا موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی غلط بات کی کل اللہ کو جواب دینا ہوگا، وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو بے دھڑک لگا ہوا ہر طرح کے کام کر رہا ہے، گناہ بھی کری جا رہا ہے، اللہ بخشنے والا ہے. یہ دونوں ایک طرح کے نہیں ہو سکتے، دونوں میں بہت فرق ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مروی ہے، میں ما علمتا، جو تو جانتا ہے، اگر تیرے سے کوئی مسئلہ پوچھے فقلہ، تو وہ بات اس کو بتلا دیا کر جو تو جانتا ہے. وَدُلَّ عَلَيْهِ، اور اس پر تو رہنمائی کر دیا کر جو تو جانتا ہے. مسئلہ پوچھا تو جانتا ہے، تجھے 100% کنفرم ہے، بتلا دیا کرو. لیکن وَمَا لَمْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے، پھر آپ سے کسی نے پوچھ لیا، فَاسْكُتْ عَنْهُ، خاموش ہو جایا کرو، مسئلہ بتانے میں جلدی نہ کیا کرو. وَإِيَّاكَ أَن تَتَقَلَّدَ لِلنَّاسِ قَلَادَةَ سُوءٍ، اپنے آپ کو بچاؤ اس بات سے کہ آپ لوگوں کے گلے میں برائی والا ہار پہناؤ ان کو، لوگوں کو اس بات سے اپنے آپ کو بچاؤ. آ گئی سمجھ میں؟ یعنی جو بات نہیں پتا وہ نہ بتلاؤ. یہ نہ ہو کہ ان کو کسی غلط رستے کے اوپر ہی آپ لگا دو، وہ غلط بات کے اوپر عمل کرتے رہیں اور آپ کی قبر بھاری ہوتی رہے، اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھو. ایسا نہ کرو، جب کنفرم ہو وہ مسئلہ بیان کیا کرو. وجاء عن ابی سعید عبد السلام، ابی سعید عبد السلام سے مروی ہے، ان کا لقب، یہ بہت بڑی شخصیت تھی، یہ بھی سحنون کے لقب کے ساتھ یہ مشہور ہے. اچھا جی، سحنون اصل میں ایک پرندے کو بولتے ہیں اور جس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے نا، وہ بہت دور سے بھی اپنے شکار کو جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے. تو ان کی ذہانت کی وجہ سے، ان کا ذہن بہت تیز تھا، اللہ نے بہت ذہین بنایا تھا، اس وجہ سے ان کو لقب مل گیا سحون. یہ مالکیہ مسلک کے امام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. اچھا جی، اور مدونہ جو کتاب ہے اس کے مرتب بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں، عجیب بات فرما دی، عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ. انہو قال، انہوں نے فرمایا، اشق الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، من باع آخرتہ بدنیا، وہ یہ اپنی آخرت اپنی دنیا کے بدلے میں بیچ دے. یعنی کیا کرے؟ دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو برباد کر دے، گناہ کرتا رہے، حرام کرتا رہے،
حرام کماتا رہے، حرام کھاتا، سود کھائے، رشوتیں لے اور اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے غلط غلط کام کرے، تو اپنی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر دے۔ لوگوں میں بدبخت ترین انسان یہ ہے، وہ اشقا من ہو، اور اس بدبخت سے بھی بڑا بدبخت وہ شخص ہے من باع آخرتہ، جو اپنی آخرت بیچ دے، اپنی دنیا کی وجہ سے نہیں، کسی کی دنیا کی وجہ سے بیچ دے۔ دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں ابی سعید رحمہ اللہ، جو کسی کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت بیچ دے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے امام کی یہ بات میں غور کرتا رہا، اس کا مصداق کون بنے گا، اس سے مراد کون ہے، کون بندہ ایسا ہے جو کسی کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت بیچ دیتا ہے۔ کہتے میں نے بہت غور کیا۔ وہ اس قول کو نقل کرنے کے بعد ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا غور کیا، ایسا بندہ کون ہوگا؟ ففکر، تو میں نے غور کیا اس شخص کے بارے میں باع آخرتہ ہو، جو اپنی آخرت بیچ دیتا ہے کسی دوسرے کی دنیا کی وجہ سے۔ تو میرے بہت غور کرنے کے بعد مجھے مل گیا وہ شخص کون ہے۔ میں نے پایا فوجدتہ المفتی، وہ مفتی ہے جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے، لوگوں کو فتوے دیتا ہے۔ سمجھے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، خواتین اس کے پاس آتی ہیں، چیخیں مارتی روتی، میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس بھی آتی ہیں، سمجھے، رو رہی ہے، مفتی صاحب میرے 6 بچے، مفتی صاحب میری زندگی برباد ہو جائے گی، مفتی صاحب میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ سمجھے، تو کیا 6 بچے ہیں، 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور میرا مطلب ہے کچھ کرو۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، بڑی مجبوری ہے، بڑی پریشانی ہے، سمجھے، خاتون بڑی بوڑھی ہے، کوئی اور آسرا بھی نہیں ہے، بھائی بھی رکھنے کے قابل نہیں ہے، بھائیوں کا بیچاروں کا اپنا گزارا نہیں ہو رہا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، تو اب یہ کدھر جائے گی؟ تو سڑک پر آ جائے گی، تو رول جائے گی، ادھر بھی نہیں رہ سکتی، اور کوئی دوسرا بھی اس کو رکھنے والا نہیں ہے، اور ہے بھی غریب، گزارا بھی نہیں ہو سکتا، اور چلو کوئی بات نہیں، مجبوری رہنا شروع کر دو۔ یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ مفتی جس نے دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ اب اس کے اس فتوے کی وجہ سے وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا رہنا حرام تھا، وہ زنا کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، اور آخرت اس کی برباد ہوتی ہے۔ اس نے کسی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ کس نے؟ یہ مفتی ہے وہ شخص۔ یأتیہ الرجل، ایک آدمی اس کے پاس آیا، قد حدیث فی امرأتہ ورقیقہ، اپنی بیوی کے سلسلے میں اور اپنی لونڈی کے سلسلے میں، غلام کے سلسلے میں وہ حالف ہو چکا تھا، بیوی اور غلام آزاد ہو چکے تھے، نکاح ختم ہو چکا تھا۔ فیقول له، یہ اس کو کہتا ہے، لا شیء علیک، کچھ بھی نہیں ہوا، چلو کوئی بات نہیں ہے، رہتے رہو، اتنی سختی نہیں ہے دین کے اندر۔ فَيَذْهَبُ الْحَانِثُ، وہ حانث یعنی وہ طلاق دینے والا چلا جاتا ہے، فَيَتَمَتَّعُ بِامْرَأَتِهِ وَرَقِيقِهِ، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے، بیوی اس کو مل گئی، سمجھو، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس سے نفع بھی اٹھاتا رہتا ہے، اور میاں بیوی کی طرح یہ لوگ رہتے رہتے ہیں، اور لونڈی کو اپنی لونڈی بنا کر رکھتا ہے، سمجھے، وہ تو رہ رہا ہے، اس کا تو فائدہ ہو گیا دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس مفتی نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے، اپنی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت نہیں، کسی دوسرے کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ وقت باع المفتی دینہ، مفتی نے بیچ دیا اپنے دین کو، اپنی آخرت کو، بدنیا ھذا، اس کی دنیا کی وجہ، یعنی غیر کی کسی کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ یہ بدبختوں میں بھی سب سے بدبخت شخص ہے یہ مفتی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہی بات دادا جی علیہ رحمت، مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے میری نظر میں، اس وقت بہت کم عالم تھے دنیا میں جو ان کے برابر ہوں۔ مکہ سے، مدینہ سے، دور دور سے لوگ آتے تھے، حضرت سے اجازتیں لیتے تھے حدیث وغیرہ کی، اور بہت بڑی شخصیت تھے، اور بڑی اونچی اونچی نسبتیں حضرت کو تھی، میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دیا تھا۔ وہ یہ مجھے فرماتے تھے، دادا جی علیہ رحمت، میں نے تو 22-23 سال حضرت سے پڑھا، وہ مجھے فرماتے تھے، مجھے میرے ابا جی نے جو نصیحت اور وصیت کی وہ میں تجھے کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ یہی جملہ،
یہ جو بھی گزرا ہے. ابا جی علیہ رحمت دادا جی فرماتے تھے کہ ابا جی علیہ رحمت فرماتے تھے بیٹا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو کسی کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کر دے. دنیا وہ بھی کسی کی اور وہ بھی تھوڑی سی، یہ ہمارے پردادا جی کا مقولہ، اور آخرت وہ بھی اپنی اور وہ بھی ہمیشہ کی. کسی کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد، اس سے بڑا بدبخت کون ہو. اللہ اکبر. وہ اصل میں اشارہ اور بات کی طرف تھا حضرت کا، یہ تو اور بات آ گئی. حضرت کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہم حرام حلال ایک کرتے ہیں بچوں کے لیے. چلو بچوں کو فائدہ ہو جائے، حرام کما رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گناہ والی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کہ بچوں کا کچھ بن جائے گی. تو بچوں کے فائدے کے لیے حرام حلال ایک کر رہے ہیں، تو کسی دوسرے کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کر دی، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اور اپنی حالت حضرت کی یہ تھی، اور دادا جی علیہ رحمت کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میری تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت یہی ہے کہ دادا جی علیہ رحمت سے اللہ نے نسبت جوڑ دی. 23 سال کا عرصہ میں پڑھتا رہا. یہ برکت، یہ فضیلت، یہ نسبت، یہ سعادت، یہ دولت میں سمجھتا ہوں اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی. پوری دنیا میں جو اللہ نے مجھے دو، میں اس کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت سمجھتا ہوں. اتنی بڑی نسبت دنیا ترستی تھی جن کی زیارت کرنے کو، اور مجھے گھر کے اندر مل گئی، اور اللہ نے موقع بھی دیا 23 سال کا عرصہ اپنی ہمت کے مطابق وہ ترتیب بنانے کا. سمجھے؟ تو مجھے دادا جی علیہ رحمۃ فرماتے تھے میرے ابا جی یعنی ہمارے پر دادا جی فرماتے، بیٹا میں بتاؤں آپ کو ایک بات. وہ بات یہ ہے کہ گھر میں جب بندہ ہوتا ہے نا تو اونچ نیچ سامنے آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے کمزوری ہے. تو دنیا کے سامنے تو چلو بندہ ظاہر ہے وہ اچھی چیزیں ہی دیکھتے ہیں، باہر تو کوئی بندہ غلط حرکت نہیں کرتا، لیکن گھر میں غلط چیز ظاہر ہو ہی جاتی ہے کیونکہ 24 گھنٹے گھر میں ہی رہنا ہے نا. تو اگر کوئی کمی ہو تو گھر میں ظاہر ہو جائے. لیکن میں آپ کو قسم اٹھا کر بتاؤں تو میں خاموش نہیں ہوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی. میں نے ساری زندگی کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں دیکھی جو ابا کی کمزور ہو دین کے اعتبار سے. ایسی انہوں نے صاف زندگی گزاری ہے، ایسی صاف زندگی گزاری ہے، ایسی تقوی والی زندگی گزاری ہے. مایا کے ایک مرید نے کوئی کوٹھی دے دی، آج وہ کوٹھی ہے کروڑوں روپے کی، ہمارے پر دادا جی کو دیجیے. اس وقت ان کے جو پیر تھے، جو استاد تھے، جو بڑی شخصیت تھے تھانوی علیہ رحمت، ان کی اہلیہ زندہ تھی پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے. تھانوی کا تو انتقال ہوگا 1945 میں ہی، تو اہلیہ زندہ تھی، چھوٹی اہلیہ، 2 شادیاں تھی تھانوی کی نا. اب وہ شیخ کی چھوٹی بیوی زندہ ہے تو کوٹھی مل گئی گی. اب حضرت نے وہ کوٹھی جو آج کروڑوں روپے کی آج اس کی ویلیو ہے، وہ اس وقت حضرت کو ملی، اور حضرت نے وہ حضرت تھانوی علیہ رحمت کی چھوٹی اہلیہ کو گفٹ کر دی. اب کسی نے کہا حضرت بچے مدرسے میں آپ کے رہ رہے ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بچے آپ کے سڑک پر آ جائیں گے، یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ نے ایک موقع دے دیا تھا آپ کو، آپ اپنے بچوں کے لیے رہنے دیتے. تقوی کا خدا کی قسم یہ عالم فرماتے تھے کہ دیکھو میری بات سنو، میرے بیٹے 2 حال سے میرے بچے خالی ہیں، یا نیک ہوں گے یا برے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے نا، یہی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ برے ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں ان کے لیے یشی کا سامان چھوڑ کر جاؤں اور اپنی قبر خراب کر دوں؟ میں کیوں ان کی وجہ سے اپنی قبر خراب کروں؟ اور اگر یہ اچھے ہوں گے پھر یہ مکان لینے والے نہیں، پھر یہ مکان دینے والے ہوں، ان کو ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر یہ تقوی والے ہوں گے، نیک ہوں گے. پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا جی، وہ صدر بنا. اس کا ہمارے جامع شفیع کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. اس کی بہن وہ ہمارے جامع شفیع چھوٹے مدرسے میں رہتی رہی، وہ صدر بھی بن گیا تب بھی رہتی رہی. بہت نیک آدمی تھا یہ ضیاء الحق، کو ٹوٹا ہوا کمرہ، چھوٹا سا کمرہ تھا، مگر یہ وہ صدر مملکت ملنے کے لیے آتا تھا. یہ چیف آف آرمی صاحب بھی تھا، اپنی بہن سے فرش پہ لیٹ جاتا تھا، بہت تقوی والی. اس کا دور ہے ہمارے جامعہ کے ساتھ تھا. اس کا دادا جی فرماتے ہیں مجھے اس نے بلایا ضیاء الحق
کہنے لگا کہ حضرت یہ میں مکان غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں، مالکانہ حقوق دے رہا ہوں، اور اس میں آپ کے دستخط ہوں گے تو یہ مالک بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے۔ تو دادا جی فرماتے ہیں کہ میں دستخط کرتا تھا اور وہ جس غریب کو پکڑاتا تھا کاغذ مالک بن جاتا تھا مکان کا، میں دستخط کرتا جاتا تھا اور میرے آنسو گرتے جاتے تھے۔ ابا جی علیہ رحمت کا یہ جملہ میرے یاد آ گیا۔ ابا جی فرماتے تھے اگر یہ نیک ہوں گے تو مکان دینے والے ہوں گے، لینے والے نہیں ہوں گے۔ میں مکان دے رہا ہوں، سمجھے؟ ایسی صاف ستھری زندگی، یہ بیوقوف نہیں تھے، یہ پاگل نہیں تھے، ان کو پتا تھا۔ یہ جملہ تھا حضرت کا، ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا یہ جو کسی کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی اولاد کے لیے حرام کرے، سمجھے؟ تو اس سے بڑا بدبخت جو کسی کی تھوڑی سی دنیا، اور وہ بھی کسی کی، اور وہ بھی تھوڑی سی 2.5 منٹ کی، اور آخرت وہ بھی اپنی اور وہ بھی ہمیشہ کی برباد کر دے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دادا جی علیہ پر دادا جی علیہ رحمت ہمیں بھی یہی نصیحت تھی، اور اس کو اپنے پلے باندھ، اور مفتی بھی اس کا مصداق ہے، اور دوسرے معاملات میں بھی خیال رکھنا چاہیے اس کا۔ بات لمبی ہو گئی۔ وقال الخطیب بعد روایت بعض ما ذکر من الآثار، خطیب رحمت اللہ علیہ یہ آثار ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں كل من حرف على الفتيا، اللہ اکبر، جو شخص بھی فتویٰ دینے کی لالچ رکھتا ہو، حرص رکھتا ہو، وسابق الیہا، اور اس کے لیے آگے بڑھتا ہو، سبقت لے جاتا ہو، آگے آگے ہوتا ہوں، میں نے فتویٰ دینا ہے، میں نے فتویٰ دینا ہے، وسابق الیہا وصابر علیہا، اور ہمیشہ فتوے دیتا ہوں، مسلسل فتوے دیتا ہوں، یعنی اس کو بہت لالچ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ فتوے دوں، اور ہر وقت وہ فتوے ہی دیتا رہتا ہے جی، سمجھے؟ تو ایسا بندہ جو بڑی لالچ رکھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ میرے زیادہ سے زیادہ فتوے چلنے چاہیے، تو یاد رکھنا خطیب رحمہ اللہ انہی آثار میں سے بعض روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں الا قل توفیقہ، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق بہت کم ملے گی، اس کی توفیق بہت کم ہو جائے گی۔ واضطرب فی امری، اپنے معاملے میں، اپنے کام میں، چاہے وہ فتوے والا ہی کیوں نہ ہو، یہ پریشان رہے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی اس کو۔ اگر یہ حرص رکھتا ہے میں زیادہ سے زیادہ فتوے دوں، اور فتویٰ دینے میں بہت جلدی کرتا ہے، ہاں وَإِن كَانَ كَارِهًا لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو ناپسند کرتا ہے فتویٰ دینے کو، وہی غلطی بھی ہو سکتی ہے، احتیاط کرتا ہے، وَغَيْرَ مُوفِرٍ لَهُ، بس مجبوری کی حالت میں فتویٰ دیتا ہے، اس کو خود ترجیح نہیں دیتا، خود فتوے والے سلسلے کو اختیار نہیں کرتا، ما وجد عنہ مندوحة، لیکن اس بیچارے کو ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ، وہ چھٹکارا بھی نہیں پاتا فتوے کے علاوہ، کیونکہ کوئی اور مسئلہ بتانے والا ہے ہی نہیں ہے، اب اس نے عمل بھی تو کرنا ہے نا، اس کے علاوہ چھٹکارے کی مندوحہ میں چھٹکارے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے فتوے کے علاوہ، خود وہ پسند بھی نہیں کرتا، سمجھے؟ اور اپنے اختیار سے وہ دینا بھی نہیں چاہتا فتوے زیادہ، اس لائن کو نہیں فتوے کی ترتیب میں آگے بڑھنا چاہتا، لیکن اب مجبوری آ گئی تو کیا کرے، مجبوراً اس بیچارے کو فتویٰ دینا پڑ جاتا ہے۔ وَأَحَالَ الْأَمْرَ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ، سمجھے؟ وہ خود پسند نہیں کرتا زیادہ فتوے دینا، بلکہ فتوے والے معاملے کو دوسرے پر پھیرتا رہتا ہے، دوسرے پر ڈالتا، جاؤ کسی دوسرے سے جا کر پوچھ لو، جاؤ کسی اور مفتی سے جا کر جواب لے لو، یہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو جب مجبوری میں فتویٰ دینا پڑ جاتا ہے تو خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانت المعونۃ له من اللہ اکثر، تو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد آتی ہے اس کے لیے، اللہ اس کے لیے بازو بن جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بہت مدد آتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ یہ خطیب رحمت اللہ علیہ نے خلاصہ نکالا، سمجھے؟ اور کہنے لگے یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس بات کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے، بلا دلیل میں بات نہیں کر رہا،
سمجھے. واستدل على قوله بالحدیث الصحیح، ایک صحیح حدیث سے خطیب رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے. وہ صحیح روایت کیا ہے؟ لا تسأل الامارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم امارت کو طلب نہ کرو کہ مجھے خلیفہ بناؤ، خلیفہ اور امارت کو طلب نہ کرو، بڑائی کو طلب نہ کرو. کیوں؟ فإنك إن أعطيتها عن مسألة، کیونکہ اگر تمہیں امارت اور بڑائی، کوئی بڑا عہدہ تمہارے مانگنے کی وجہ سے، تمہارے سوال کی وجہ سے ملے گا، تو پھر تم وکیل کا الیہا، تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے، پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی تمہاری. یہ حضور فرما رہے ہیں. لیکن وہ ان اعطیتها من غیر مسئلۃ، اور اگر تمہیں وہ عہدہ مل جاتا ہے بغیر تمہارے طلب کیے، بغیر مانگے، بغیر سوال کیے، تو پھر اعنت علیہا، پھر تمہاری اس پر مدد کی جائے گی، پھر اللہ کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہوگی. اگر تم طلب کرو گے، چاہو گے، مانگو گے، پھر مدد نہیں ہے. اسی طرح کوئی چاہتا ہے کیا میں بڑا بنوں، میرے فتوے زیادہ چلے، میں زیادہ فتوے دوں اور میرا ایک نام ہو، پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. یہ روایت دلیل ہے. اور اگر وہ کوئی بڑائی نہیں چاہتا، پھر بھی اس کو موقع مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، اور مجبوری کی حالت میں اس کو کام کرنا پڑ جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی. یہ دلیل آ گئی. اور وذکر النووی رحمہ اللہ تعالی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے 120 صحابہ جو انصاری تھے، میں نے ان کو پایا، میں نے ان کو دیکھا، 120 صحابہ کو. اور میں یہ دیکھتا تھا یسأل احدهم عن مسئلۃ، ان 120 میں سے کسی ایک سے بھی اگر کچھ سوال پوچھا جاتا تو مسئلہ پوچھا جاتا، فیردها هذا الى هذا، یہ دوسرے کی طرف بھیج جاتا ہے تو مجھ سے جا کر پوچھ لے گا. صحابہ، بڑے صحابہ، انصاری صحابہ، وہ بھی جواب نہیں دیتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے. وہ سائل جاتا دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس جاتا، تیسرے کے پاس، وہ تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، یہاں تک کہ وہ گھوم گھما کے دوبارہ پہلے کے پاس آ جاتا. کہتے میں نے 120 صحابہ ایسے دیکھے، بڑے بڑے صحابہ اتنی احتیاط کرتے، اور ہمیں تو پتہ بھی کچھ نہیں ہے، پھر ہم کتنی جرأت و دلیری دکھاتے ہیں، کیسے جلدی جلدی مسئلے بیان کر دیتے ہیں. بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک روایت میں ہے یاد تو حتیٰ ترفع، یہاں تک کہ وہ فائل دوبارہ پہنچا دیا جاتا پہلے صحابی کے پاس، دوبارہ ادھر جی مجھے تو اس سے ادھر بھیجا، اس سے دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیا. اور ایک روایت میں ہے ما منهم من يحدث بحدیث، ان صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کسی حدیث کے بیان کرنے کو پسند کرتا ہو، حدیث بھی بیان نہیں کرتا تھا صحابی، الا ودا، مگر وہ یہی پسند کرتا تھا ان اخاہ کفاہ ایاہ، اس کا بھائی ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کا کوئی دوسرا صحابی بھائی مسلمان وہ روایت بیان کرتے. خدا نہ خواستہ حضور کے الفاظ بیان کرنے میں تھوڑی بہت بھی کمی بیشی نہ ہو جائے، پکڑ آ سکتی ہے. اور اسی طرح ولا یستفتى عن، کسی بھی چیز کے بارے میں اس سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا، تو الا وہ نہیں پسند کرتا تھا مگر اس بات کو کہ ان اخاہ کفاہ الفتیا، اس کا کوئی دوسرا بھائی، کوئی دوسرا صحابی وہی کافی ہو جائے فتوے کے لیے، وہ فتویٰ دے دے، میری تک مجھے ضرورت بھی نہ پڑے فتویٰ دینے. وہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے. آگے خطیب رحمہ اللہ تعالی عمیر بن سعید سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت علقمہ، میں نے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا. اب یہ کون ہے حضرت علقمہ؟ یہ حضرت علقمہ رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور عبداللہ ابن مسعود ان چند 2-4 صحابہ میں سے ہیں جو سب سے زیادہ فقیہ تھے، جنہوں نے یہ مسائل نکالنا شروع کیے. عبداللہ ابن مسعود نے پھر اصول بنائے، پھر مسائل نکالنا شروع کیے، پھر شاگرد تیار کیے. سمجھے وہ ان میں ایک سر فہرست نام حضرت علی کے ساتھ جو آتا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. ان کے شاگرد تھے حضرت علقمہ. حضرت علقمہ کے نیچے جا کر شاگرد آ جاتے ہیں سمجھے حضرت ابراہیم النخعی، ان کے شاگرد حضرت حماد، ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ.
گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو پوری فقہ اور پورے مسائل تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں غور کر کے، امام حنیفہ نے انہیں کے اندر رہتے ہوئے مزید اس اصولوں کو مزید اضافہ بھی کر دیا اور ان کو آسان بھی بنا دیا اور زیادہ سے زیادہ مسائل نکالے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ اور مسائل وہ امام حنیفہ پر آ کر ختم ہو گئی اور آج تک اور وہ قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ وہی مسائل. تو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد علقہ میں بہت بڑی شخصیت تھے، تابعی ہیں. کہتے ہیں میں نے سوال کیا، راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا تھا علقمہ سے ایک مسئلے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا عبیدہ، آپ جاؤ حضرت عبیدہ کے پاس جاؤ ان سے اس کا جواب لو، فصل ہو اس سے پوچھو. راوی کہتے ہیں فأتیت عبیدہ، میں آیا ایک عبیدہ کے پاس آ گیا، میں نے ان سے پوچھا وہی سوال. انہوں نے کہا علقمہ، حضرت علقمہ وہ زیادہ بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ان سے وہ کہنے لگے فقلت علقمہ ارسلنی الیک، حضرت علقمہ نے تو آپ کے پاس بھیجا ہے. اچھا انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو ائت مسروقا، حضرت مسروق کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو جواب دیں گے، فصل ہو ان سے سوال کرو. وہ سائل کہتے ہیں فأتیت مسروقا، میں حضرت مسروق کے پاس آ گیا، میں نے سوال کیا. انہوں نے بھی یہی جواب دیا ائت علقمہ، آپ حضرت علقمہ کے پاس جاؤ، بہت بڑی شخصیت ہے، فصل ہو ان سے سوال کرو. میں نے کہا علقمہ ارسلنی الی عبیدہ، علقمہ مجھے بھیج رہے ہیں عبیدہ کے پاس، انہوں نے مجھے بھیجا آپ کے پاس. انہوں نے کہا پھر ایک کام کرو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے پاس چل گیا. چل گیا میں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے پاس آ گیا. میں نے ان سے سوال کیا، فکرہہ، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا. کوئی خدا نہ خاصہ کمی بیشی ہو جائے تو کل کو کیا کروں گا، میں کیسے اپنی قبر خراب کر لوں، کبھی بیشی بھی تو ہو سکتی، اتنی احتیاط کی. کہنے لگے فائل کہتے ہیں ثم رجعت الى علقمہ، میں پھر میں کیا علقمہ کے پاس دوبارہ واپس آیا اور میں نے ان کو یہ ساری صورتحال بتلا دی. اور فائل کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ علقمہ نے اجرأ القوم علی الفتیا، جو لوگ فتوے پر جرأت کرتے ہیں، یاد رکھنا جس کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ فتوے دیں، ادناہم علما، وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں علم کے اعتبار سے، وہی فتوے پر جرأت کرے گا. آگے پھر امام نووی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مسعود اور ابن عباس، ابن مسعود افقہ الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ ہے. اور ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جو حضرت عمر سے بھی 2 سال پہلے اسلام لائے تھے. یہ افقہ الصحابہ ابن عباس سید المفسرین، ان دونوں کے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ روایت کہتے ہیں یہ دونوں حضرات فرمایا کرتے تھے قالا من اشفع عن کل ما یسأل، جو بھی سوال کیا جائے گی فوراً جواب دے دے کہ وہ کیا کہ جواب ہی نہیں آتا، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا یا ذلیل ہو جاؤں گی، میں چھوٹی ہو جاؤں گی، کہ یہ اچھی مفتی ہے، اچھی عالمہ ہے، آتا ہی کچھ نہیں ہے. سمجھے تو جو ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دے تو وہ مجنون، سمجھے پاگل ہے. کیونکہ سمجھدار بندہ کبھی ایسی ضرورت نہیں کرے گا، اس کو خوف ہوگا خدا نہ خاصہ تو غلطی نہ ہو جائے. جب تک 100% یقین نہ ہو جائے سمجھدار بندہ کبھی جواب نہیں دے گا. اور وعن الشعبی والحسن وابی حسین رحمہم اللہ تعالیٰ، تینوں بڑی شخصیات فرمایا کرتی تھی، سمجھے ان احدکم لیفتی فی المسألۃ ولو وردت، آپ میں سے ہر ایک فتوے کا جواب دے دیتا ہے، اگر کوئی سوال آتا ہے تو اس کے اوپر وہ فتویٰ دے دیتا ہے، جواب دے دیتا. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے مسئلے پوچھے جاتے ہیں وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھو اللہ اکبر، باتیں ولو وردت، یہی والا سوال اگر حضرت عمر سے ہوتا، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، یہی والا سوال اگر حضرت عمر سے ہوتا لجمع لها اہل بدر، سارے بدری صحابہ کو اکٹھا کرتے اور ان سے مشورہ کرتے کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. اتنی احتیاط کرتے، اس میں وہ اتنی جلدی نہ کرتے، جب تک تسلی نہ ہو جاتی مشورے کے بعد وہ جواب نہ دیتے ہیں، اتنی احتیاط ہوتا ہے. اور ہم اب دیکھتے ہیں جو پہنچتا ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں. تو سبق یہی ملا، خلاصہ یہی ملا کہ کبھی جلدی نہیں کرنی، آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے،
اور کام بھی بہت بڑا ہے، نبی کی بیٹی بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ باہر بہت بڑا میدان ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، دنیا کو اس وقت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کام کے لیے قبول فرما لے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ لیکن احتیاط بھی بہت ہے، اس لیے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، وہ ہم آپ کی ترتیب سیٹ کریں گے انشاءاللہ، مشورے میں رہنا ہے، پھر مشورہ کر کے جو بھی قابل مشورہ سوال ہو پوری احتیاط اور تسلی کے ساتھ جواب دینا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو پڑھنے کو قبول فرما لے اور دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔